خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نور اللہ جاوید۔ آج ہم دو ایسی خبروں کا موازنہ کریں گے جو بظاہر دو مختلف ریاستوں سے ہیں، لیکن اس کا سینٹرل پوائنٹ ایک ہی ہے۔ اس کا موضوع ہے اقلیتیں، قانون اور انتظامیہ کا رویہ۔ ایک طرف اتر پردیش کے سنبھل میں مجسٹریٹس جنہوں نے سنبھل فائرنگ کے معاملے میں پولیس کے خلاف ایف آئی آر کا حکم دیا تھا، کل انہیں انتظامیہ نے ٹرانسفر کر دیا۔ دوسری طرف اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر دھامی ہیں، جن کے بارے میں انڈیا ہیٹ لیب میں اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ وہ ملک کے ان سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جو سب سے زیادہ نفرت انگیز بیان دینے والوں میں سے۔ انہوں نے کل آج ایک بار پھر انہوں نے اس بیانیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو فخر کے طور پہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے مدرسوں کو بند کیا، اقلیتوں کے خلاف اقدامات کیے اور سخت گیر قوانین بنائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ان دونوں خبروں کے دوران، ان دونوں خبروں کے درمیان کیا مواصلت ہے اور یہ ہمارے جمہوری ڈھانچے کے لیے کیا نقصان دہ ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔ اگر آپ ہمیں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انصاف نیوز آن لائن صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں بلکہ ایک آبجیکٹو جرنلزم کی ایک کوشش ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دوران، آپ کے درمیان ایک ایسی خبر پیش کریں جو خبریں ہمیں سوچنے پر، سمجھنے پر مجبور کر دیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اتر پردیش کے ضلع سنبھل کی۔ یہاں کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ وبھانشو سدھیر نے ایک ہمت بھرا فیصلہ سنایا تھا۔ نومبر 2024 میں شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران ہونے والے تشدد میں ملوث پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آر کا حکم دیا تھا۔ جج نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ فائرنگ کا حکم دیا گیا دراصل اقدام قتل تھا، ایک سنگین جرم ہے اور پولیس یہ کہہ کر نہیں بچ سکتی ہے کہ صرف ڈیوٹی کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جج وبھانشو سدھیر کا یہ فیصلہ بہت ہی ہمت والا فیصلہ تھا، لیکن محض 2-3 دن بعد ہی اس فیصلے کا نتیجہ سامنے یہ آیا کہ جج کو ہی پولیس کے خلاف حکم کی کارروائی دینے پر جج کا تبادلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اس کے خلاف سنبھل کے جو وکلا ہیں احتجاج کر رہے ہیں اور یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ حکومت کو وہ فیصلے منظور نہیں ہیں جو ان کے خلاف جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر پولیس اور انتظامیہ کے خلاف سخت فیصلہ سنانے کا ایک نتیجہ ہے؟ اب رخ کرتے ہیں اتر پردیش کے بغل میں واقع اتراکھنڈ کا۔ اتراکھنڈ میں لگاتار ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس سے اقلیتوں کے وجود پر سوال نشان لگا دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے انصاف نیوز آن لائن پر انڈیا ہیٹ لیب کی ایک رپورٹ میں نے پیش کی تھی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر دھامی ملک کے ان صرف سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جو سب سے زیادہ نفرت انگیز بیانات دیے تھے۔ اس رپورٹ میں ٹاپ 10 سیاستدانوں کا ذکر کیا گیا جس میں ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ کا بھی نام ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جب نفرت انگیز بیانات دینے میں ملک کے وزرائے اعلیٰ، اہم عہدے میں فائز شخصیات جب نفرت انگیزی کریں گے تو پھر قانون، امن اور پولیس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ آج اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہریدوار میں ایک پروگرام کے دوران پشکر دھامی نے ایک بار پھر لو جہاد، لینڈ جہاد، تھوک جہاد جیسے سازشی تھیوری کو دہرا کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی یا مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے فخر سے بتایا کہ ان کی حکومت نے مدرسہ بورڈ کو ختم کر دیا ہے، 250 مدرسوں کی منظوری ختم کر دی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ مدارس اسلامیہ علیحدگی پسند نوجوان تیار کرتے ہیں، جبکہ تاریخی طور پر غلط ہے۔ بھارت میں جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں، بھارت کے مدارس اسلامیہ کی تاریخ دارالعلوم دیوبند سے جڑتی ہے اور دارالعلوم دیوبند کا اپنے ایک تاریخی کردار رہا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر ہندوستان کی تحریک آزادی کے ہر لمحے میں دارالعلوم دیوبند اور مدارس اسلامیہ سے وابستہ علماء کرام نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ان کی قربانیاں ملک کے کسی بھی دوسرے طبقے سے کم نہیں ہیں، بلکہ انگریزی دور میں، استعماری دور میں جتنے بھی قید خانے تھے اس میں سب سے زیادہ تعداد علماء کرام کی تھی اور علماء کرام نے ملک کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندے کو بھی بخوشی قبول کیا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی ریاست کا وزیر اعلیٰ
مدارس اسلامیہ پر نشانہ لگاتا ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے اور معلومات کی کمی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پشکر دھامی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوبارہ انہی واقعات کو دہرا رہا ہے جس پر عالمی تنظیموں نے تنقید کی ہے، اور یہ پشکر دھامی سوچتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کر ملک کا نام روشن کریں گے تو یہ ان کی بھول ہے، ممکن ہے کہ دوبارہ منتخب ہو جائے۔ لیکن پشکر دھامی کی یہ حرکات دراصل ان کی ذہنی پست ذہنیت، قانون جس کا وہ حلف لے کر وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اس کی پامالی بتاتا ہے، اور یہ بتاتا بھی ہے کہ بھارت کا آئین جو سب سے اہم ہے، اس آئین پر حلف لینے والے افراد اس آئین کا احترام کرنا نہیں جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت نے تبدیلی مذہب کے خلاف قانون لایا ہے اور جس کے تحت 20 سال کی قید کی سزا سنائی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ تبدیلی مذہب دراصل مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا قانون ہے جس کے بہانے سے مسلمانوں کو جیل میں بھرنے کی کوشش ہے، ورنہ بھارت کا آئین ملک کے ہر ایک شہری کو آزادی دیتا ہے کہ اپنے پسند کا مذہب، اپنے پسند کا کھانا، اپنے پسند کی شادی کر سکتا ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں کئی ایسے قوانین آئے ہیں جس قوانین کے ذریعے سے بھارت میں شہریوں کی شخصی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان دونوں خبروں کا موازنہ کریں تو ہمیں ایک تشویشناک صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب سنبھل کا ایک جج حکومت کی منشا کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے، اور جب عالمی تنظیمیں کسی ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف اس کی حرکتوں کی نشاندہی کرتا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ اپنی غلطیوں کا ادراک کرنے کے بجائے نفرت انگیز بیانیوں کو مزید فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انصاف فراہم کرنے والے جج اب محفوظ نہیں ہیں؟ کیا جہاد کے مختلف نام دے کر ایک پوری کمیونٹی کو نشانہ بنانا جمہوریت کے لیے درست ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے رویوں کے خلاف ملک کی اعلیٰ عدالتیں کب تک خاموش رہے گی؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔